سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 169 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المحسنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ ولا تحسبن الذین، اور تم گمان نہ کرنا، قتلوا فی سبیل اللہ، جو مارے جائیں اللہ کی راہ میں، امواتا، ان کو مردہ تصور نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہیں، عند ربہم، رب کے پاس، یرزقون، انہیں رزق دیا جاتا ہے، فرحین، خوش ہیں، بما آتاہم اللہ من فضلہ، جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے، ویستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم، اور وہ خوشخبری دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان سے نہیں ملے، ان کے بعد، ان کے پیچھے، اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ تم پہ نہ خوف ہے نہ غم ہے۔ یستبشرون، وہ خوشخبری دیتے ہیں، بنعمت من اللہ، اللہ کی جانب سے نعمت، وفضل، اور فضل، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر مومنوں کا۔ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا، یہ مومن کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جواب دیا اللہ کو اور رسول کو، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم پہنچا، للذین احسنوا منہم، جو لوگ ان میں سے نیکوکار تھے اور متقی تھے، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ سامعین کرام، غزوہ احد کے خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، جو غلطیاں ہیں مسلمانوں کی انہیں ان سے متنبہ کیا جا رہا ہے۔ جو گزشتہ درس تھا اس میں بعض لوگوں نے یہ پوچھا کہ یہ تکلیف ہم پہ کیوں آئی ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے۔ اس کے بارے میں بھی سامعین اکرام ہم نے بات کی تھی، اور ایک آیت جو ہے مجھ سے رہ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ما اصابکم من حسنۃ فمن اللہ وما اصابکم من سیئۃ فمن نفسک، جو تمہیں بھلائی پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو تکلیف پہنچتی ہے وہ تمہاری اپنی جانب سے ہوتی ہے۔
اس کے بارے میں گزشتہ درس میں ہم نے بات کی تھی۔ مختلف قسم کی تکالیف اور آزمائشیں آتی ہیں انسان پر۔ آج اللہ تعالیٰ ایک نقطہ ایسا بیان کر رہا ہے کہ اس کو جان کر انسان زندگی سے زیادہ موت سے پیار کرنے لگتا ہے، اللہ کی راہ میں جان دینے کو وہ ایک بہت بڑی نعمت سمجھتا ہے۔ سامعین اکرام، مسلمان کا مقصود ذات باری تعالی ہے، اور موت سے وہ کبھی نہیں ڈرتا۔ ہاں، جو ناپختہ کار ہوتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرماتا ہے کہ ایسا نہ کرو، ایسا نہ سمجھو، موت کو ایک مصیبت نہ سمجھو، موت کو نعمت سمجھو، کیونکہ موت اللہ کی راہ میں جان دینا حیات جاویدانی کا پیغام لاتی ہے۔ تو مسلمان جو ہے، اللہ کے رسول نے اس کی صفات بیان کی ہیں کہ مسلمان کی ایمان کی علامت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نور کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ دل کھل جاتا ہے، انفسخ، کھل جاتا ہے، وسیع ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ حضور، اور یہ مضمون سامعین کرام قرآن میں بھی ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے کھول دیا ہے اسلام کے لیے، پس وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور کی طرف سے ہے۔ سامعین کرام، یہ آپ کے ذہن میں رہے کہ اللہ کا نور حاصل کر لینا یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور مسلمان اسی کے لیے جد و جہد کرتا رہتا ہے۔ بات یہ ہے کہ قلب المؤمن عرش الرحمن ہے، کہ مومن کا دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، کہ میں زمین اور آسمان میں نہیں سماتا، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور اس کے متعلق قرآن میں اور بھی جگہ ہے، لیکن میں آپ کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ نور کسی دل میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے، انفسخ۔ صحابہ نے اس کی پھر علامات جاننا چاہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کی علامت بتائیں حضور، کہ ہم ان علامات کو دیکھ کے پہچان سکیں کہ اس دل میں اللہ کا نور ہے۔ سامعین کرام، ہر چیز اپنی علامت سے پہچانی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والتأہب للموت قبل الورود۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا گیا ہو،
یا اس کے سینے میں نور ایمان ہو یا اللہ کا نور ہو، اس کی علامات بیان کر رہے ہیں۔ التجافی عن دار الغرور، یہ شخص جو ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ اجتناب کرے گا، پہلو تہی کرے گا دار الغرور سے، دھوکے کے گھر سے۔ سامعین کرام، دھوکے کا گھر آپ کو معلوم ہے کہ قرآن میں دھوکے کا گھر اس مادی دنیا کو کہا گیا ہے۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ۔ تو یہ دنیا کی زندگی سامعین اکرام دھوکے کا گھر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم علامات بیان فرما رہے ہیں اس سینے کی جس سینے میں اللہ کا نور داخل ہے، ہاں، اور اس کا دل جو ہے عرش خدا ہے۔ التجافی عن دار الغرور، ایسا شخص جو ہے دار الغرور سے پہلو تہی کرے گا، یہاں بنگلے بنانے کا شوقین نہیں ہوگا، پیسے جمع کرنے کا، پیسے سمیٹنے کا شوقین نہیں ہوگا، مال و دولت کی حوث نہیں رکھتا ہوگا، دنیاوی مال و متاع کی کوئی خاص فکر نہیں ہوگی، پہلو تہی کرے گا۔ اگر اسے موقع ملتا بھی ہے، جتنا پہلو تہی ہو سکتی ہے اس سے پہلو تہی کرے گا۔ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ، اور دوسری علامت حضور فرماتے ہیں کہ ایسا شخص جو ہے آخرت کے گھر کی طرف متوجہ ہوگا، ہر دم اس کے خیال میں آخرت ہی کا گھر ہوگا، اللہ کی رضا ہی کا طالب ہوگا، انابت ہوگی، متوجہ ہوگا وہ آخرت کے گھر کی طرف۔ وَالتَّأَهُّبُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ الْوُرُودِ، موت سے پہلے موت کی وہ تیاری رکھے گا۔ تو سامعین کرام، موت جو ہے یہ ایک نعمت ہے، اور مومن جو ہے موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت جو ہے اس کو محبوب ہوتی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، ایسا مضمون ہے، پہلے سپارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں سے مخاطب ہو کے ان سے، حضور سے فرماتا ہے کہ ان سے کہو، ان کانت لکم الدار الآخرۃ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اے یہودیو، کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں کو جوڑ کے تمہارے لیے خالص ہے تو تم موت کی آرزو کیوں نہیں کرتے؟ وَلَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ، تم ان کو زیادہ حریص پاؤ گے دنیا کی زندگی کے لیے۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ایک یہ چاہتا ہے، یہ دنیا دار یہودی جو ہیں۔ سامعین کرام، میں یہاں رک کے یہ میں آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ صرف یہودی نہیں ہے، ہر دنیا دار شخص، خواہ وہ دعوی ایمان، ظاہر ہے کہ وہ یہودیوں نے دعوی ایمان تو کیا تھا، اللہ کو مانتے، رسول کو مانتے تھے، اپنے رسول کو مانتے تھے اور آخرت کو مانتے تھے، پھر دعوے بھی کرتے تھے۔ تو ہر وہ شخص جو دین کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ہے دنیا دار، تو اس کی علامات ہوتی ہیں۔ وہ یہ شخص جو ہے زندگی سے پیار کرتا ہے، موت سے ڈرتا ہے، موت کی آرزو نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بھی کہا تھا، لَن يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، کبھی یہ تمنا نہیں کریں گے موت کی۔
اور اللہ تعالیٰ ظالموں کے حال پہ جانتا ہے۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے تو ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر 1000 سال ہو جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر ان کو میں 1000 سال بھی دے دوں تو یہ 1000 سال ان سے وہ عذاب نہیں ٹال سکتے، ان کو بہرحال اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، موت و حیات کی بات ہو رہی تھی۔ غزوہ احد میں جن لوگوں نے میدان جنگ سے فرار اختیار کیا تھا، اس میں سامعین کرام ایک وجہ تو یہ بھی تھی کہ وہ موت کے ڈر سے، اور سامعین کرام تذکرہ تو یہی ہو رہا ہے نا کہ بھئی اگر تم جو تھے تو اس جنگ میں سامعین کرام تذکرہ بھی یہی ہو رہا ہے، موت کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ ایک تو گزر چکا ہے کہ لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتال الی مضاجعہم، کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، موت تو اپنے وقت پہ آئے گی، گھروں میں بھی ہوتے تب بھی تمہیں موت آ جاتی اگر وہ لکھی ہوتی۔ تو سامعین کرام یہ جو گزشتہ سبق ہے اس میں بھی ہم نے پڑھا ہے، منافقین یہ کہتے تھے قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعون ما قتلوا، اس سے یعنی ما قبل کی جو آیت ہے آج کے سبق سے، وہ کہتے ہیں اپنے بھائیوں کو جو بیٹھے رہے تھے کہ اگر تم ہماری بات مانتے تو تم قتل نہ ہوتے۔ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ، آپ کہہ دیجئے کہ اپنے آپ سے موت ٹال لو اگر تم سچے ہو، ان کنتم صادقین۔ تو سامعین کرام موت ہی کا ذکر ہو رہا ہے، موت کا ڈر کا ذکر ہو رہا ہے۔ اگر آپ ٹیکسٹ کی طرف، قرآن کے ٹیکسٹ کی طرف متوجہ ہوں کہ منافقین جو تھے موت سے ڈرتے تھے، اور جو 300 کا ٹولہ جو ہے میدان جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ گیا تھا، تو وہ بھی موت کے ڈر سے کہ بھئی یہ تو خودکشی ہے، موت ہے، تو موت سے ڈر کے بھاگے تھے۔ تو موت کا ڈر جو ہے سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرما رہا ہے، لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، اے موت سے ڈرنے والو تم کیوں سمجھتے ہو جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ کیوں تصور کرتے ہو؟ وہ بل احیاؤن، وہ تو زندہ ہیں۔ تو یہ ایک خوف جو ہے موت کا، سامعین اکرام اس کی حقیقت ذرا سمجھ لینی چاہیے۔ موت کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ ایک ٹرانسفر ہے، ایک عالم کو چھوڑ کے انسان دوسرے عالم میں منتقل ہو جاتا ہے، انتقال کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت ایک حقیقت ہے۔ اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ وفات ہم اسے کہتے ہیں نا کہ پورا اللہ تعالیٰ روح کو اٹھا لیتا ہے جسم سے۔ اور پھر ہم اردو میں جو انتقال کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی یہی معنی ہے کہ روح جو ہے منتقل ہو جاتی ہے ایک اور عالم میں، اس کو کہتے ہیں عالم قبر، اس کو عالم برزخ بھی کہتے ہیں، اس کو عالم مثال بھی کہتے ہیں۔ قیامت تک یہ روح جو ہے یہ عالم قبر میں ہوگی۔ حساب کتاب سارا اصل حقیقت تو روح ہی ہے سامعین اکرام۔ بہرحال اس موضوع پہ میں اس وقت موقع نہیں ہے بات کرنے کا، میں تو وہ تصور جو اللہ تعالیٰ ہمیں اس وقت دے رہا ہے کہ بھئی موت سے تم نے نہیں ڈرنا۔ اور موت کی حقیقت کیا ہے؟ موت کی حقیقت تو منتقل ہونا ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف۔ کافروں کی بھی موت واقع نہیں ہوتی ہے سامعین اکرام، یعنی جو بھی انسان ہیں ان کی صرف روح منتقل ہوتی ہے۔ اگر ہم کافروں کو مردہ کہیں تو اس کا مطلب یہ کیا ہوا کہ ان کو عذاب قبر نہیں ہوگا، وہ مردہ ہو گئے؟ نہیں، تو زندہ ہیں، روح کو موت نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ روح صرف جسم سے نکل جاتی ہے، پھر جو ہے احادیث کے مفہوم کے مطابق
ان کا روح رب کے حضور حاضری دے کے واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں نے آپ کو کہا نا کہ ابھی میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ موت تو کسی شخص پر وارد نہیں ہوتی ہے، ایسی موت کہ روح اور جسم دونوں مردہ ہو جائیں۔ یہ شہید کو جو موت ہے اس کو ایک خاص زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، جو کافر کی برزخی حیات سے تھوڑا سا مختلف ہوتی ہے۔ ان کو اللہ تعالیٰ برزخی حیات عطا کرتا ہے جو کہ ہماری سمجھ سے بالا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ سامعین کرام، ہم جس جسم میں رہ رہے ہیں یا ہمارے جسم میں جو عقل ہے وہ اس عالم کا پورا ادراک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی جو اس کے حواس خمسہ سے باہر ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، نہ میں آپ کو پوری طرح سمجھا سکتا ہوں، نہ یہ سمجھ کے آنے والی بات ہے۔ مثال کے طور پہ روح ہے ہماری، تو روح بھی ہماری پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی۔ روح آپ کسی ڈاکٹر سے کہیں کہ اس جسم سے روح نکال کے بتاؤ اور ہمارے پلیٹ میں پیش کرو، تو ایسا تو وہ نہیں کر سکے گا۔ تو ایک بات سامعین کرام جزوی طور پہ میں بتا دوں کہ جو چیز اس ہمارے حواس خمسہ کی ضد سے باہر چلی جائے وہ ہماری عقل سے بھی باہر ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے ہماری عقل جو ہے وہ محدود ہے، وہ حواس خمسہ تک محدود ہے۔ جو چیز حواس خمسہ میں نہیں آئے گی وہ ہماری سمجھ میں بھی نہیں آ سکے گی، اگرچہ عقل کے ذریعے اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی ذات باری تعالیٰ ہے تو عقل مانتی ہے کہ ہاں ذات ہے۔ روح ہے ہماری، عقل مانتی ہے کہ ایک روح ہے، ایک چیز اس میں ہے بدن میں جو کہ موت کے وقت اس سے جدا ہو جاتی ہے، جس سے روح کا رابطہ جسم سے کٹ جاتا ہے۔ عقل مانتی ہے یہ بات، باقی اس کی ماہیت یا حقیقت یہ ہم نہ جانتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے عام حالات میں۔ لیکن جو بندگان خدا ہیں، جو واصل باللہ ہیں، جو اللہ کے اولیاء ہیں، وہ جانتے ہیں، جو راسخ علم میں ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ وہ بھی اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ان شہیدوں کو اللہ تعالیٰ ایک خاص حیاتی روحانی حیات، یہ برزخی حیات عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان کو رزق دے رہا ہوں، بلکہ وہ زندہ ہے، ان کو مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ بل احیاء عند ربہم، پہنچ گئے نا اپنے مقصود تک، عند ربہم۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے لیے جو اپنی جان دے دے، سامعین کرام تھوڑا سا میں آپ کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہوں۔ موتو قبل ان تموتو، کہ مر جاؤ اپنی موت سے پہلے مر جاؤ۔ ایک موت یعنی اللہ کی راہ میں ہم اپنی جان اب بھی دے سکتے ہیں۔ سامعین اکرام، اللہ کی راہ میں ہم جان دے سکتے ہیں، اور جان دینا مختلف انداز کا ہو سکتا ہے۔ سامعین اکرام، شہید جو ہے وہ اپنی جسمانی جو اس کی جسم ہے اس کا خون پیش کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اور جو روحانی شہید ہیں سامعین اکرام، روحانی طور پہ بھی آپ شہادت پیش کر سکتے ہیں۔ اپنی شہادت آپ پیش کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ کہ آپ اللہ سے سودا کر لیں
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ تو سامعین کرام، یہ کوئی اگر ہم میں سے کوئی اگر ایسا سودا اللہ تعالیٰ سے کرنا چاہے اور اپنی جان و مال کو قربان کر دے عملی طور پہ، اور اس سب چیزوں سے دستبردار ہو جائے، اپنے وجود سے، اپنے مال سے، اپنے اولاد سے دستبردار ہو جائے اور یہ سب کچھ حوالے کر دے اللہ تعالیٰ کے، یہ بھی شہید ہے سامعین کرام۔ اور شہید کا مطلب گواہ، ایسا شخص جو راہ خدا میں اپنی جان و مال بیچ دے اور اللہ کے حوالے کر دے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے اپنا سر جھکا دیا اللہ کی راہ میں شرط ایمان کے ساتھ، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ یہ سامعین کرام تھوڑا سا نازک مضمون ہے، صرف میں اشارہ کر رہا ہوں آپ کو، باقی آپ تفصیل خصوصی طور پہ حاصل کر سکتے ہیں۔ شہادت عملی طور پہ بھی انسان، میں اور آپ پیش کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے جسم اور یعنی ہر چیز کو قربان کر دیں، جو محبوب چیز ہیں ان کو قربان کر دیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں، آپ شہید بن جائیں گے، آپ عملی نمونہ بن جائیں گے، عملی گواہ بن جائیں گے دنیا کے سامنے، دنیا دیکھے گی آپ میں، نہ اپنی خواہش ہوگی نہ نفس ہوگا، کچھ سارا کچھ آپ نے قربان کر دیا ہوگا اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے، اللہ کی راہ میں۔ یہ لوگ بھی شہید ہیں، یہ اللہ والے ہیں سامعین کرام۔ اور اللہ والے جو ہیں، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سامعین کرام ذرا توجہ رہے، یہاں بھی ٹیکسٹ میں اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا ذکر آیا ہے کہ بھئی نہ غم نہ کرو، تم پہ کوئی خوف و غم نہیں ہے۔ وہاں اولیاء اللہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ جو ایمان لے آئے اور یہ فرما بردار بن گئے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے تقوی کی روش اختیار کر لی۔ سامعین کرام، قربانی ہم پیش کر سکتے ہیں اپنے نفس کی، نفسانی خواہشات کی۔ یہ قربانی تھوڑی سی، میں تو یہ ہرگز نہیں کہوں گا لیکن کہ یہ مشکل ہے، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے لیے ایک ارادہ چاہیے، محنت چاہیے، اور محنت سے اپنے نفس کو قربان کر دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دینا چاہیے، اپنی ذاتی خواہشات کو، اپنی ذاتی انا کو، ہر چیز کو آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سامعین کرام، ہر جگہ آپ دیکھیں یہی آ رہا ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور اس ضمن میں مجھے اقبال کا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ عطا اسلاف کا جذب دروں کر، عطا اسلاف کا جذب دروں کر، شریک کے زمرے لا یحزنوں کر، خیرت کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ بہرحال سامعین کرام، ایک شہادت یہ بھی ہے جو ہم جیتے جاگتے، موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور یہ موت، یہ شہادت پیش کرنا سامعین کرام ضروری ہے، آپ کو میں یہ بتا دوں، کیونکہ ہماری ہے ہستی تو تیرا ہے پردہ، نیست اگر یہ ہو
تو پھر تو ہی تو ہے۔ جب تک ہماری ہستی رہے گی تو اللہ کا پردہ رہے گا۔ جب ہم اپنے آپ کو نیست کر دیں گے، اپنی خواہشات کو مٹا دیں گے، تو پھر تو ہی تو ہے۔ پھر زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، آپ کو پھر موت نہیں آ سکتی۔ اگر آپ اپنی شہادت زندگی میں اپنی شہادت پیش کر دیں گے، اپنی نفس کی شہادت پیش کر دیں گے، نفس کو مار دیں گے، تو آپ زندہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے عشق میں اگر آپ نے اپنے آپ کو زندہ کر لیا، اللہ تعالیٰ کے عشق سے اپنے آپ کو زندہ کر لیا، اللہ کا عشق جو ہے وہ انسان کو زندگی عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، پھر جو ہے موت نہیں آئے گی، پھر آپ کو ایک ایسی حیات ملے گی جو حیات جاویدانی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہرگز نمیرد دلش آنکھ کا زندہ شد دلش بعشق، ہرگز نمیرد آنکھ کا دلش زندہ شد دلش بعشق۔ یہ شعر کچھ اس طرح ہے، دلش جو ہے وہ ایک مرتبہ آتا ہے۔ بہرحال میں اتنا زیادہ اچھے حافظے کا مالک نہیں ہوں، بہرحال اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ دل کبھی نہیں مرے گا جو اللہ کے عشق میں زندہ ہو گیا، اللہ کے عشق میں زندہ ہو گیا۔ ہرگز نمیرد زندہ شد دلش بعشق، سب تست بر جرید عالم دوام ماں۔ اور یہ بات جو ہے جرید عالم پہ لکھی ہوئی ہے کہ اس کو پھر موت نہیں آئے گی جو شخص اللہ کے عشق میں اس نے اپنی جان دے دی۔ سامعین کرام، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کے عشق میں جان دے دینا بڑا آسان کام ہے۔ صرف آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کو کیا ملے گا، اور آپ کو کیا ملے گا؟ رب کی رضا ملے گی، اور رب کی رضا سے بڑھ کے کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ شہادت ہم عملی طور پہ اپنی زندگانی میں پیش کر سکتے ہیں، اور یہ شہادت اگر آپ نے پیش نہ کی تو پھر معاملات تھوڑے سے مشکل ہو جائیں گے، پھر تو معاملات مشکل ہو جائیں گے۔ قرآن کی روح سے من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جو یہاں مردہ ہے وہ وہاں بھی مردہ رہے گا، جو یہاں یعنی جو یہاں اندھا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آیت قرآن میں لکھی ہے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، جس نے زندہ ہو کر، مردے کی تو آنکھیں نہیں کھل سکتی، زندہ کی آنکھیں کھلیں گی، جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی نفس کی شہادت پیش نہ کی، نفس کو قربان نہ کیا، یہ زندہ تو نہیں ہے، یہ تو مردہ ہے۔ یہ تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو مثال اس شخص کی جو ذاکر ہے، اور جو ذاکر نہیں ہے، ان کی مثال جو ہے مردے اور زندگی ہے۔ جو ذاکر ہے، جو اللہ کی یاد میں جس کا دل زندہ ہو گیا ہے، یہ ذاکر ہے، یہ زندہ ہے۔ اور جس نے اللہ کو بھلا دیا ہے، نفس کی خواہشات کی تابع ہے، یہ تو مردہ ہے۔ مردہ شخص کی آنکھیں، وہ تو اس کی تو بصارت چلی جاتی ہے۔ سامعین کرام، مردہ شخص تو دیکھ نہیں سکتا۔ یہاں آپ نے زندہ ہونا ہے، اپنے آپ کو زندہ کرنا ہے تاکہ آپ کو حقیقت نظر آ جائے۔ ایک شاعر کا اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ یہ حل پیش کرتا ہے کہ زندگی یعنی اللہ حق کو ہم کیسے دیکھیں گے، حق کو کیسے دیکھیں گے، آنکھیں کیسے حاصل کریں گے۔ وہ کہتا ہے کہ چشم بندو گوشو بندو لب بند، گر نبیند سر حق برمن بخن۔ تم اپنے آنکھوں کو بند کر لو، تم اپنے کانوں کو بند کر لو، تم اپنے ہونٹوں کو بند کر لو، اگر اس کے بعد تم نے سر حق نہ دیکھا، حق کا راز تم نے نہ دیکھا،
مجھ پر ہنسو، برمن بخن، یعنی آنکھیں بند کر لو باطل کو نہ دیکھو، کان بند کر لو باطل کو نہ سنو، ہونٹ بند کر لو باطل بات نہ کہو، گر نبی ند سر حق برمن بخن۔ اور اقبال اسی طرح کا شعر ہے لیکن تھوڑا سا انہوں نے الفاظ کو الٹا کر دیا ہے۔ چشم واکن، گوش واکن، لب واکن، گر نبی ند سر حق برمن بخن۔ تم اپنی آنکھوں کو کھولو، کانوں کو کھولو، لب کو کھولو، اگر پھر تم نے سر حق نہ دیکھا مجھ پہ ہنسو۔ آنکھوں کو کھولو، حق کو دیکھو، حق کو تلاش کرو، حق کی بات سنو، حق بات کہو، اس کے بعد اگر تم نے سر حق نہ دیکھا تو مجھ پہ ہنسو۔ سامعین کرام، یہ زندگی حاصل کرنا از حد ضروری ہے۔ یہ زندگی حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم مردہ کے مردہ رہیں گے۔ اس وقت ہماری کیفیت جو ہے مردہ کی ہے۔ سامعین اکرام نوٹ کر لیں یہ بات، جب تک ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی بات کے سامنے سر نہ جھکایا ہو، ہماری حیثیت جو ہے وہ ایک مردہ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جواب دو اے لوگو، استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ یہاں بھی حیات کا ذکر ہو رہا ہے نا سامعین اکرام، تو حیات کا ذکر اور بھی قرآن میں ہوا ہے نا۔ افمن جعلنا له نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منا، کیا جس شخص کے لیے میں نے ایک نور مقرر کر دیا ہے اور وہ اس کے ذریعے لوگوں میں چلتا پھرتا ہے، کیا ہو سکتا ہے وہ اس شخص کی طرح، اس شخص کی مانند جو تاریکیوں میں پڑا ہے اور اس سے نکلنے والا نہیں ہے؟ نہیں ہو سکتا، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ نور حاصل کرنا چاہیے سامعین کرام، اللہ کا نور اپنے سینوں میں لانا چاہیے، اور جب یہ نور آ جائے گا دلوں میں تو پھر دل زندہ ہو جائے گا۔ جب تک نور خدا نہیں ہے یہ دل مردہ ہے، جب نور خدا آ جائے اس دل میں یہ دل زندہ ہو جائے گا۔ یہ موت و حیات ہے سامعین کرام، موت و حیات صرف یہاں نہیں آئی ہے قرآن میں، اور جگہ بھی موت و حیات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں نے مردہ زمین کیسے میں زندہ کرتا ہوں، کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح میں مردہ دلوں کو بھی زندہ کرتا ہوں۔ قرآن، وہی قرآن جو ہے، اس کا پانی اگر آپ پی لیں آپ کا دل پھر زندہ ہو جائے گا۔ یہ شہادت ہم نے پیش کرنی ہے سامعین کرام، اس کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر مردہ دلوں کے مردہ دل لے کے ہم عالم آخرت میں چلے گئے تو پھر تو مردہ ہی اٹھائے جائیں گے، کیونکہ ہم تو بینا نہیں ہوں گے۔ من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، قرآن کی واضح آیت ہے۔ جو یہاں اندھا رہا، اس نے حق کو نہ دیکھا، نہ پہچانا، نہ سنا، وہ وہاں بھی حق سے اندھا رہے گا۔ قرآن میں ہے نا کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے روک دیے جائیں گے۔ تو لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، تم ہرگز مردہ نہ کہنا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار دیے گئے یا مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہنا۔ وہ ٹھیک ہے، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ آیت خاص طور پہ ان شہیدوں کے لیے ہے، اور غزوہ بدر، غزوہ احد کے تناظر میں ہے یہ آیت، اور اس میں یہ بھی میں مانتا ہوں کہ شہادت
اللہ تعالیٰ شہید کا درجہ اس میں بیان کر رہے ہیں، لیکن سامعین کرام اس شہادت کے درجے سے بھی آپ کو واقف ہونا چاہیے۔ جو ایک انسان زندہ رہ کے اپنی شہادت اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآنی شہادت ہے، لیکن تکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم شہید بن کر لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرو، ایک گواہی کا نمونہ پیش کرو، اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ بن جاؤ، اور رسول تمہارے سامنے گواہ ہے، رسول شہید ہیں تمہارے سامنے، تمہارے گواہ جو ہیں تمہارے سامنے اللہ کے رسول ہیں، تم نے اپنا مال و جان اور اللہ کی راہ میں پیش کر کے اس کی راہ میں اپنے آپ کو شہید بنا کے لوگوں کے سامنے ایک نمونہ پیش کرنا ہے۔ سامعین کرام، دونوں موتیں جو ہیں یعنی اس کا وہ برحق ہیں۔ یہاں شہید جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے جسم کی قربانی دے رہا ہے، جسم جاں کی یعنی اپنا خون جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تعریف اور توصیف کر رہا ہے کہ بھئی جس نے جو میری راہ میں مارا گیا اس کو تم نے مردہ نہیں کہنا، یہ جو ہیں یہ لوگ زندہ ہیں، یہ مردہ ہے ہی نہیں، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس ہیں، یرزقون، ان کو رزق دیا جا رہا ہے، فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، خوش ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے۔ سامعین کرام، یہاں بھی ایسے شہیدوں کو جن کا میں آپ سے تذکرہ کر رہا ہوں، یہ روحانی شہداء جو ہیں ان کو بھی رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ یہ زندہ لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی رزق دیا جاتا ہے۔ سامعین کرام، زیادہ وقت اس وقت میرے پاس نہیں ہے، صرف میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ایک بات کا ترجمہ پیش کروں گا کہ ابھی تو عند ربی یطعمنی ویسقین، کہ میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ان کے امتی، ایسے امتی بھی ہیں سامعین کرام جن کو اللہ تعالیٰ کھلاتا پلاتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہیں آپ کی تاریخ میں اور صحابہ کرام میں، پھر اولیاء کرام میں، جن کی خوراک جو تھی نہایت محدود تھی۔ اور میں خوراک کی حوصلہ شکنی نہیں کر رہا، لیکن میں صرف بات کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی یہ روحانی غذا ہے، یعنی ان کو روحانی غذا ملتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا فضل، اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان پہ نازل ہوتی ہے۔ تو جس انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو کیا وہ روحانی خوراک نہیں ہے؟ سامعین کرام، اور بہت سی نعمتیں ہیں سامعین کرام، لیکن یہ ہے کہ یہ محفل شاید میں اس محفل کے سامنے یہ باتیں اس طریقے سے بیان نہ کر سکوں اتنی وضاحت کے ساتھ۔ اس کے لیے پھر کچھ خصوصی محفل ہوگی تو اس کے بارے میں بیان ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ فرحین، یہ خوش ہیں، شہید جو مرگ زندہ ہو گیا یہ خوش ہیں، جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہیں اپنے فضل سے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور وہ خوشخبری دیتے ہیں جو لوگ ان کے بعد، جو لوگ ان کے پیچھے ہیں، جو لوگ ان سے نہیں ملے، لم یلحقوا بہم، جو ان سے ملے نہیں ہیں، من خلفہم، ان کے پیچھے جو ہیں، کیا خوشخبری دیتے ہیں کہ بھئی غم نہ کرو، کوئی خوف نہ کرو، لا خوف علیہم ولا هم، بھئی کوئی خوف و غم کی بات نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بہت اچھی زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے،
اور یستبشرون بنعمت من اللہ، یہ بشارت دیتے ہیں اپنے اللہ کی طرف سے نعمتوں کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت سی نعمتیں دی ہیں اور اپنے فضل سے نوازا ہے۔ سامعین کرام، یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جیسا کہ میں نے آپ سے اس سے پہلے آپ سے میں نے عرض کیا کہ کچھ باتیں جو ہمارے حواس خمسہ سے گزر جائیں تو وہ ہماری سمجھ میں نہ آ سکتی ہیں، نہ ان کی اس طرح تفصیل بیان ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تو پھر روحانی باتیں ہیں۔ روح جو ہے، ہم میں سے بعض لوگ روح کو ڈیگریڈ کرتے ہیں اور جسم کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ ٹھوس چیز ہے۔ روح جو ہے وہ سب سے زیادہ حقیقت ہے، اصل حقیقت تو ہے ہی روح۔ سامعین کرام، روحانی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، روحانی نعمتیں اصل نعمتیں ہیں، جن کو دوام ہے، جن کو بقا ہے، تو وہ یستبشرون، وہ بشارت دیتے ہیں بنعمت من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں جو ہیں، جو ان کو ملی ہیں اور جو فضل اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سامعین کرام، ہم میں تو بعض لوگ یقیناً میں صرف یہ کہوں گا، کیونکہ ہم اس مادی جسم میں رہ رہے ہیں اور اس کی قوتیں محدود ہیں، اور جو روحانی چیزیں ہیں جس کو ہم مابعد الطبیعات کہتے ہیں، تو وہ ہماری عقل میں سمجھ آنا تھوڑا سا اس کا مشکل ہوتا ہے۔ تو مومنانہ زندگی گزارنے کو ہم تھوڑی سی یعنی مشقت بھری زندگی کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ مشقتیں، یہ تکالیف، یہ جو ہیں ان کا ایک خاص لطف ہوتا ہے۔ سامعین کرام، صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے مقصود کو یاد کریں، اپنے مقصود کو، اپنے اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، اپنا محبوب بنا لیں، اس تک اس کے قریب ہونا، اس کی پہچان کو اور اس کے دیدار کو اپنا مقصود بنا لیں۔ تو پھر سامعین کرام، یہ ساری جو جن کو ہم تکالیف کہتے ہیں، آزمائشیں کہتے ہیں، یہ پھر تکالیف نہیں رہتی، یہ راحت بن جاتی ہے اور انسان پھر اس میں خوش ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ اجر مومنین ضائع نہیں ہوتا، یہ کبھی ذہن میں نہ لائیے گا کہ میرا اجر جو ہے وہ دیکھو میں نے کیے جا رہا ہوں اور اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہے۔ نتیجے کی جگہ دنیا نہیں ہے، ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ نتیجے کی جگہ جو ہے وہ روز آخرت ہے۔ نتیجے کا، ہمارے اعمال کا، نیک و بد اعمال کا قیامت کے دن پتہ چلے گا، لیکن جس نے جو کچھ کیا ہوگا اس کو اس کا اجر یا سزا ضرور ملے گی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اس کو ضرور دیکھ لے گا۔ تو سامعین کرام، مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمام خوشیاں جو ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں ان شہیدوں کا جو اپنی شہادت کو، جسمانی شہادت کو پیش کر دیتے ہیں، یا جو نفسانی شہادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کر دیتے ہیں، اپنا سر جھکا دیتے ہیں۔ دیکھیں، وہ شہادت تو اس کا تو پتہ نہیں چلتا، جو جسمانی شہادت ہے اس کی تو بے شک تمنا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ شہادت کی موت دے، لیکن سامعین اکرام، ایک شہادت آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ کے
اپنے ہاتھ میں ہے، اپنے اختیار میں ہے۔ آپ کے پاس جو نفس ہے، نفس امارہ، اس کو آپ مار دیجئے، اس کو قتل کر دیجئے، موتو، مر جاؤ، قبل اس کے کہ تمہیں موت آئے، اس کو مار دیجئے۔ اصل جو نفس امارہ کو مارنا ہے تو اس کا زیادہ بڑا مقام ہے۔ سامعین اکرام، یہ پھر ابھی اس وقت میرے پاس کم ہے، لیکن جس طرف میں اشارہ کر رہا ہوں وہ اللہ کے ذکر کا ہے، اور وہ حدیث اس کو ذہن میں لائیے گا اگر کوئی آپ میں سے کوئی اس سے واقف ہو، کہ اللہ کے رسول اپنے صحابہ کو کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز سے خبردار نہ کروں جو تم سونے چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے کہ تم خود بھی مر جاؤ، کافروں کو بھی مارو، اس سے بھی بہتر ہے۔ یہ کافی پوری حدیث تو مجھے یاد نہیں ہے سامعین کرام، میں صرف وہ جو باتیں بیان کر رہا ہوں وہ یقینی طور پہ حدیث میں موجود ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کہ بتائیے نا حضور، ذکر اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کی یاد کو اگر ہم اپنے اوپر حاوی کر لیں سامعین کرام، تو یہ اس کا درجہ جو ہے بہت بڑا ہے۔ سونے چاندی خرچ کرنے سے، اللہ کی راہ میں جان دینے سے، اور مشرک کو قتل کرنے سے، اپنی تلوار توڑنے سے، سارے وہ حدیث یاد کر لیں تو آپ کو میری باتیں زیادہ تعجب والی نہیں لگیں گی۔ تو اللہ کا ذکر اپنے اوپر حاوی کر لیں، اللہ کا ذکر اپنے اوپر حاوی کر لیں، اور اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ اس کے طریقے ہیں سامعین کرام، آپ میں سے جو متلاشی ہے اس کا، تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم ایسے طریقے جو ہے اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم کو معلوم نہیں ہے۔ تو سامعین کرام، یہ مختصر سی بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ وآخر دعوانا